أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. वलकुम व माना और, लकुम का क्या माना है? तुम्हारे लिए। कुम माना तुम, ला माना लिए। वलकुम और तुम्हारे लिए। निस्फ, निस्फ का क्या माना है? आधा। मा तरक का क्या माना है? जो उसने छोड़ा। वलकुम और तुम्हारे लिए निस्फ आधा माल है। मा तरका जो छोड़ा है, मा तरका जो छोड़ा है। अज़वाजु, अज़वाज बीवियाँ। अज़वाजु कुम माना तुम्हारे। वलकुम निस्फ तुम्हारे लिए आधा माल है। मा तरका अज़वाजुकुम जो तुम्हारी बीवियों ने छोड़ा है। इल्लम, इन माना है अगर। लम माना क्या है? नहीं। लम का माना नहीं, इन माना अगर, लम माना नहीं। यकुन का क्या माना है? हो। लम आ गया तो क्या माना बन जाएगा? ना हो। इल्लम यकुन, अगर ना हो।
لہن اس کا کیا معنی ہے؟ ان عورتوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، لا معنی لیے، ہن معنی وہ عورتیں، ہن معنی وہ عورتیں، لہن ان عورتوں کے لیے، ان لم یکن لہن اگر نہ ہو ان عورتوں کے لیے ولدن اولاد، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ تمہارے لیے آدھا مال ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کی اولاد نہ ہو، فَإِن فَمَنَ پس ان معنی اگر، کانا کا کیا معنی ہے؟ ہو، فَإِن کانا پس اگر ہو، لَهُنَّ کا کیا معنی ہے؟ ان عورتوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، عورت کہاں سے نکلا ہے؟ ہن سے، ہن، ٹھیک ہو گیا، ہن، یہ جنون ہے نا، یہ عورتوں کے لیے آتا ہے، ہن، لہن ان عورتوں کے لیے، ولدن اولاد، فإن کانا پس اگر ہو، لہن ان عورتوں کے لیے، ولدن اولاد، فلکم الربع اس کا کیا معنی بنے گا؟ تمہارے لیے بس تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، ربع چوتھائی کو بولتے ہیں۔ فإن کانا لہن ولدن پس اگر ان عورتوں کی اولاد ہو، صاحب اولاد ہو، فلکم الربع پس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا، مما جو ترکنا، ترکنا میں نون آ گیا، یہ عورتوں کے لیے ہے، مما جو مال ترکنا، ترک اور نا نون، مما ترکنا جو مال ان عورتوں نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت اس کا کیا معنی ہے؟ وصیت کے بعد، یوسینا جو انہوں نے وصیت کی ہے، یوسینا میں نون آ گیا، یہ عورتوں کے لیے، یوسینا جو وصیت کی ہے ان عورتوں نے، بہا اس کے ساتھ، او دین اس کا کیا معنی ہے؟ یا قرض کی ادائیگی کے بعد، او دین، دین کہتے ہیں قرض کو، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، وَلَهُنَّ اس کا کیا معنی ہے؟ اور ان عورتوں کے لیے، اور ان عورتوں کے لیے، عورتیں کہاں سے نکل آئی اس میں؟ ہن سے، وَلَهُنَّ لام کا معنی لیے ہے، وَلَهُنَّ اور ان خواتین کے لیے، الربع ربع کا معنی چوتھا حصہ، وَلَهُنَّ الربع ان کے لیے چوتھا حصہ، مما جو ترک تم اس کا کیا معنی ہے؟ تم چھوڑو، تم معنی کہاں سے نکل آیا؟ تم سے، تم معنی تم ہی ہوتا ہے، مما جو ترک تم، ترک کیا ہے؟ چھوڑا ہے، تم نے، ان لم یکن لکم ان معنی اگر، لم کا کیا معنی ہے؟ نہیں، یکن کا معنی ہو، لم یکن کا کیا معنی ہو جائے گا؟ نہ ہو، ان لم یکن اگر نہ ہو، لکم تمہارے لیے، ولدن اولاد، فإن کانا پس اگر ہو، لکم تمہارے لیے، ولدن اولاد، فلہن اس کا کیا معنی ہے؟ بس ان عورتوں کے لیے، السمن، سمن کہتے ہیں 8ویں حصے کو، فلہن سمن پس ان عورتوں کے لیے پھر 8واں حصہ ہے اولاد کی صورت میں، مما جو ترکتم تم نے چھوڑا ہے مال، من بعد وصیت وصیت کے بعد، تو سنا کا کیا معنی بنے گا؟ تم جو وصیت کرتے ہو، تم معنی کہاں سے نکل آیا؟ تا کا مطلب ہے تم، تا کا مطلب تم، تو سنا تم نے وصیت کی ہے، بہا اس کے ساتھ، او کا کیا معنی ہے؟ یا دین کا کیا معنی ہے؟ قرض، او دین یا قرض کے بعد، وَإِن کانا اس کا کیا معنی ہے؟ اور اگر ہو، رجل ایک آدمی، ٹھیک ہے، ایک مرد، وَإِن کانا رجل رجال زیادہ ہوتے ہیں اور رجل ایک ہوتا ہے، وَإِن کانا رجل اور اگر ایک آدمی ہو، یورثو جس کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے، کلالتاً وہ کلالہ ہو، کلالہ اس کو بولتے ہیں جس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، اوپر بھی نہیں ہے، نیچے بھی نہیں ہے، اس کو عربی میں بولتے ہیں کلالہ، وَإِن کَانَ رَجُلٌ اور اگر ایک آدمی یورث ہو جس کی میراث تقسیم کی جاتی ہے، کلالتاً کلالہ ہو، او امرأۃ یا کوئی عورت کلالہ ہو، کوئی ایسی عورت ہو جس کے ماں باپ اولاد نہ ہو، وَلَهُ اور ان کے اخن بھائی ہو، اخن کیا ہوتا ہے؟ بھائی، او کا معنی یا، اختن بہن، وَلَهُ اس کے اخن ایک بھائی ہو، اور اختن یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ اس کا کیا معنی بنے گا؟ لیے کس سے معنی نکلا ہے؟ لمز لی، ٹھیک ہو گیا، کل معنی ہر ایک، واحد، فلکل واحد بس ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، السدس چٹا حصہ ہے، فإن كانوا اکثر من ذالک بس اگر اس سے اگر زیادہ ہو، ایک سے زیادہ ہو، اکثر من ذالک فہم شرکاء پس یہ شریک ہوں گے، فی الثلث تیسرے حصے میں، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصی بہا جو اس نے وصیت کی ہے، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر کا مطلب ہے نہ، مضار ضرر سے ہے، غیر مضار ضرر نہ دینے والا بنو، ضرر نہ دو، کسی کو ضرر نہ دو، غیر نہ بنو، مضار ضرر دینے والے، وصیتاً یہ وصیت ہے، حکم ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے،
واللہ اللہ علیم جاننے والا ہے، حلیم، حلیم کا کیا معنی ہے؟ صبر کرنے والا۔ ایک حکیم ہوتا ہے حکمت والا، ایک حلیم ہوتا ہے، حلیم معنی صبر کرنے والا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ اور تمہارے لیے آدھا مال ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ پس اگر ان کی اولاد ہو، فَلَهُنَّ الرُّبُعُ فَإِن كَانَ لَهُنَّ پس اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ پس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْنَا جو مال انہوں نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصینا کہ انہوں نے وصیت کی ہے بیاہ اس کے ساتھ، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم جو مال تم چھوڑتے ہو، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد اگر تمہاری اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ پس اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ان کے لیے 1/8 ہے، 8واں حصہ ہے، مما ترکتم جو مال تم چھوڑتے ہو، من بعد وصیت وصیت کے بعد، تو سونا جو وصیت تم نے کی ہے بیاہ اس کے ساتھ، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر ایک شخص یورث جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، کلالتاً وہ کلالہ ہو، او امراتن یا کوئی عورت، وَلَهُ أَخٌ او اختن اور ان کے بہن بھائی ہو، ایک بہن اور ایک بھائی ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ پس ہر ایک کے لیے ان میں سے منہما ان میں سے السدس چھٹا حصہ ہے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ پس اگر یہ زیادہ ہے اس سے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ بس یہ شریک ہوں گے تیسرے حصے میں، ثلث تیسرا حصہ، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصى بها جو وصیت کی جاتی ہے، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار ضرر دینے والا نہ بنو، وصیت من اللہ یہ حکم اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم اللہ علم والا اور صبر کرنے والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ تمہارے لیے آدھا مال ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ پس اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ بس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا جو مال انہوں نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصین بها کہ وصیت کی ہے انہوں نے اس کے ساتھ، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان خواتین کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم جو مال تم نے چھوڑا ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد اگر تمہاری اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ پس اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ پس ان کے لیے 8واں حصہ ہے، مما ترکتم جو مال تم نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصون بها جو وصیت تم نے کی ہے، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر ایک شخص یورث جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے، کلالتاً کلالہ ہو، او امراتن یا کوئی عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ او اختن اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بس ہر ایک کے لیے ان میں سے السدس چھٹا حصہ ہے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ بس اگر زیادہ ہو اس سے ایک ایک سے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ بس یہ سارے شریک ہوں گے تیسرے حصے میں، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصى بها جو وصیت کی جاتی ہے، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار نہ بنو ضرر دینے والے، وصیت من اللہ وصیت اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ آج کے سبق میں میراث کا بقیہ ذکر ہے، اور یہ آج کے سبق میں میاں بیوی کا ذکر ہے۔ تو میاں کے لیے اگر اولاد نہ ہو تو کتنا حصہ بنتا ہے؟ آدھا مال۔ اولاد نہ ہو تو میاں کے لیے اس کے جتنا بھی مال ہے اس پورے مال کا آدھا حصہ وہ میاں کا ہے، اس صورت میں کہ اولاد نہ ہو۔ اگر اولاد ہو تو پھر اس کے لیے چوتھا حصہ ہے، باقی اس کا چوتھا مل جائے گا، 3 حصے اولاد میں تقسیم کیے جائیں گے، اس کے لیے 1/4 ہوگا۔ عورت کے لیے اگر مرد کے اولاد نہیں ہے تو پھر اس عورت کے لیے کتنا ہوگا؟ 1/4 حصہ، اور اگر اولاد ہو تو پھر کتنا ہوگا؟ 8واں حصہ ہوگا۔ اور اگر ایک شخص کلالہ ہو، کلالہ اس کو بولتے ہیں جس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، جس کی اولاد بھی نہیں، اس کو عربی میں کلالہ کہتے ہیں، یا کوئی عورت ہو وہ کلالہ ہو، تو پھر ان کے لیے اگر ان کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، صرف ایک بھائی اور ایک بہن ہے، تو پھر ان کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، جتنے بھی زیادہ ہو گئے، تو پھر وہ تیسرے حصے میں، مال کو 3 حصے میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس تیسرے میں وہ سارے برابر شریک ہوں گے۔ اور یہ جتنا بھی احکامات بتایا جا رہے فرمایا، یہ وصیت کی ادائیگی کے بعد، کہ وصیت جو اس نے کی ہے، اگر ایک شخص یہ کہے کہ میرا پورا مال اللہ کی راہ میں دی جائے، تو اس کی وصیت قبول نہیں کی جائے گی، اس کی وصیت نہیں مانی جائے گی، وہ قابل عمل نہیں ہوگا۔
وصیت اگر وہ کہ میرا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دے تو اس کا سارا مال نہیں، تیسرا حصہ، 2 حصے رکھ دیے جائیں گے، تیسرا حصہ جو ہے نا اس پر عمل کیا جائے گا اس کے سارا مال کے حساب سے۔ اگر تیسرا یا اس سے کم کیا ہے تو جتنا کیا اس پر عمل ہوگا، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اتنے ہی اچھے کاموں سے محبت رکھتا تھا تو زندگی میں کر لیتا۔ اب مرنے کے بعد تو یہ مال اس کا نہیں ہے کہ یہ کہتے کہ میرے مرنے کے بعد سارا خیرات کرو۔ کیوں خیرات کرو؟ آپ اگر خیرات کرتے تو زندگی میں کر لیتے۔ تو مرنے کے بعد شریعت نے فرمایا کہ یہ تیسرا حصہ لاگو ہوگا، 2 حصے لاگو نہیں ہوں گے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اور قرض کی ادائیگی، یہ مال کی تقسیم سے پہلے اگر اس پر قرض ہے تو وہ مجموعی مال سے وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ باقی اس کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ موٹے جو مسائل ہیں یہ حصہ ہے، یہ آپ یاد کریں تو یہ کافی فائدہ آپ کو دے گا، کافی فائدہ دے گا۔ باقی اس کے فارمولے ہیں، وہ تو فارمولے وہ حساب کتاب کے ہیں تو وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر سب سے بنیادی چیز یہ ہے، اس کے بعد پھر آگے جو نا وہ جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کے سبق میں یہ میاں بیوی کے اور کلالہ کے احکامات ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا مال ہے جو تمہاری بیوی نے چھوڑا ہے۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، بس اگر ان کی اولاد ہو۔ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، بس تمہارے لیے 1/4 ہے، چوتھا حصہ۔ مِمَّا تَرَكْنَا، جو مال ان خواتین نے چھوڑا ہے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے بعد۔ یوصین بِهَا، کہ انہوں نے اس کے ساتھ وصیت کی ہے۔ أَوْ دَيْن، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان خواتین کے لیے چوتھا حصہ ہے۔ مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو مال تم چھوڑتے ہو۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر تمہاری اولاد ہو۔ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پس ان کے لیے 8واں حصہ ہے۔ مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو مال تم چھوڑتے ہو۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے بعد۔ تُوصُونَ بِهَا، کہ تم نے وصیت کی اس کے ساتھ۔ أَوْ دَيْن، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ایک شخص یورث ہو جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے۔ کلالتاً، کلالہ ہو۔ أو امراتن، یا کوئی خاتون کلالہ ہو۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہو۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، بس ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، بس اگر اس سے زیادہ ہو۔ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، بس یہ سارے شریک ہوں گے تیسرے حصے میں۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے بعد۔ یوصى بِهَا، جو اس نے وصیت کی اس کے ساتھ۔ أو دَيْن، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ غیر مضار، ضرر دینے والا نہ بنو۔ وصیت من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ علم اور صبر والا ہے۔